سب کچھ کھائے جا رہے ہیں، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، شوگر بڑھ رہا ہے، بی پی بڑھ رہی ہے صاحب، اس کے باوجود بھی کھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بولا گوشت مت کھاؤ، مگر کیا کرے، ڈاکٹر بولنا کام ہے، ہمارا کام ہے کھانا، سامنے آ گیا لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے شوگر والی چائے مت پیجیے، دودھ والی چائے زہر ہے، کپڑے میں اگر دودھ والی چائے گرا دیں تو وہ داغ چھوٹتا نہیں، وہ بالکل روزانہ 3 4 5 پیالی جو اندر میں ڈالیں گے اس معدے کا کیا حال ہوگا۔ ارے ڈاکٹر بولتا رہتا اپنا کام کرو، سگریٹ زہر ہے، کینسر ہوتا ہے۔ ارے ڈاکٹر خود پیتا ہے سگریٹ، وہ بولتا رہتا ہے چلو سب کچھ نہیں ہوتا پیو۔ جھونک میں بندہ بول دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب بات ہوتا ہے تب وہ روتا ہے۔ ایک بہت بڑے اناؤنسر ہیں حلیم حاضی کلکتہ کے، ان کو وہ کھینی کھاتے تھے سو جاتے تھے، جب کینسر ہوا پورا یہ پارٹ کاٹ دیا گیا ہے، اگر آپ دیکھے ہوں گے گوگل سے، وہ ہم سے بتائے آپریشن کے بعد کہ حضرت جب مجھ کو اسٹریچر پہ لیٹا کے او ٹی آپریشن تھیٹر لوگ لے جانے لگے، صرف ایک بات یاد آتی تھی، کاش حضور کی سنت پہ عمل کیے ہوتے کہ رات میں مسواک کر کے سویا کرو، اگر اس سنت پر میں عمل کیا ہوتا تو یہ دن مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ صبح سویرے برش کریں یا نہ کریں، لیکن رات کو سوتے وقت کمپلسری برش کریں، کیونکہ رات میں 8 گھنٹے سونا ہے۔ اگر یہاں کوئی چیز اٹکی رہی تو رات بھر آپ کے منہ کو سڑا دے گی، اس لیے سونے سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور حضور نے کہا کہ لولا اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بھاری نہیں ہوتا تو ہر نماز سے پہلے وضو اور ہر وضو میں مسواک کو لازم قرار دیتے تھے، یعنی ہر وضو میں مسواک کو کمپلسری میں قرار دے دیتا اگر میری امت پر یہ بات بھاری نہ ہوتی۔ اس کا مطلب واجب نہیں ہے، مگر حضور کے فرمان کا تیور بتا رہا ہے کہ مسواک کی اہمیت کتنی ہے۔ جب دانت سڑ جاتا ہے، جب دانت اکھاڑتا ہے بندہ ڈاکٹر کے پاس لے جا کے، چھید ہو جاتا ہے، ہول ہو جاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، دوڑتا ہے، تب وہ مسواک اور پیسٹ اور برش لے کے دوڑتا ہے۔ لیکن یہ کام اگر شروع سے بندہ کرتا ہوا ہے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے، آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرم، حضور فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں 10 10 گھنٹے بغیر پیشاب کے آپ رہ سکتے ہیں، کیوں؟ گردہ مضبوط ہوتا ہے، مثانہ مضبوط ہوتا ہے، پروسٹیٹ کی بیماری نہیں ہوتی ہے، بندہ کا لیور اسٹرانگ ہوتا ہے، کڈنی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہارٹ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ پیشاب کیا، مسجد چلا گیا، اب سیدھے فجر سے پہلے نکل رہا ہے، یہ کام بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ بڑھاپے میں ہر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد پیشاب کرنا پڑے گا۔ جوانی میں آپ 10 10 گھنٹے ہوا نہیں چھوڑیں چلے گا، لیکن بڑھاپے میں یہ نہیں ہوگا۔ بڑھاپے میں گردہ کمزور، مثانہ کمزور، لیور کمزور، آنکھ کمزور، معدہ کمزور، سب کمزور۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہلڑ بازی، موج مستی یا 24 گھنٹے کھیت میں کام کرنے مت لگاؤ۔ فجر پڑھو، کام پہ جاؤ، فجر میں لگے گا 10 منٹ، بیچ میں 10 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، پھر 10 گھنٹے کام کرنے کے بعد بدن کو چاہیے کھانا پانی، فیول، تو جس اللہ نے طاقت دی پہلے ظہر میں اس اللہ کو سجدہ کرو، پھر ظہر سے عصر تک کوئی نماز فرض نہیں، 3 گھنٹے کام کرو، پھر عصر 4 رکعت پڑھو، پھر مغرب تک بازار جاؤ، پھر مغرب سے عشاء تک اپنا کام کاج کرو، عشاء کے بعد 10 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں، چونکہ عشاء کے بعد سونا ضروری ہے، فجر کے بعد کام کرنا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے، بڑھاپے میں ترسیں گے آپ کہ کاش دوبارہ میں جوان ہو جاؤں، دوبارہ میں عبادت کر لوں، 1 گھنٹہ کا ٹائم ملے میں 1000 درود پڑھ لوں، 1 گھنٹہ کا ٹائم ملے میں تلاوت کر لوں، 1 گھنٹہ کا ٹائم ملے میں کتاب کی اسٹڈی کر لوں۔ ترسیں گے مگر جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں حیاتک قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ لوٹ کے قبرستان سے نہیں آتا ہے،
مرنے کے بعد سب اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، چاہے آپ ہزار روئیں گڑ گڑائیں کچھ بھی کریں، قبر پہ رو رو کے مر جائیں، مگر بندہ جو مر گیا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو جو یہ زندگی ملی ہے ابھی، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، عبادت میں، تلاوت میں، خدمت خلق میں، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، عالموں کے پاس جانا، نیک محفلوں میں بیٹھنا، جہاں موقع ملے لا الہ الا محمد رسول اللہ، جو کچھ کرنا ہے آپ کو کر لیجئے۔ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا صرف کٹ سی نبھائے گا، وہ سماج کو دکھانے کے لیے 5 بکرے لا کے چہارم 40واں کیا کرے گا، تاکہ لوگ یہ نہ بولے کہ باپ مر گیا، بیٹا کچھ نہیں کیا۔ آپ کی محبت میں نہیں کرے گا، وہ سماج کی بد زبانی سے بچنے کے لیے کرے گا، وہ اپنی عزت، اپنا اسٹیٹس رکھنے کے لیے کرے گا، آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کے لیے اپنا سارا کام خود کر کے جانا ہے۔ قبر میں روشنی کیسے ملے گی، آپ کو خود انتظام کرنا ہے۔ 5 کروڑ نیک برائی ہے، 1 لاکھ نیکی ہے، کیسے کمپنسیٹ ہوگا یہ آپ کو بھی دنیا میں سوچنا ہے۔ سب کچھ ابھی کر لینا ہے۔ پل صراط جو جہنم کے اوپر میں پل ہے، وہ پل 500 سال کے برابر راستے کے برابر ہے، پال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس کے آگے جا کے جنت ہے، وہ پل جہنم پر ہے، سب کو گزرنا ہوگا، مولانا ہو یا مولوی، پیر فقیر، سب کو گزرنا پڑے گا۔ کیسے گزریں گے، اس کا سامان آج ہی کر لینا ہے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کرے گا آپ کے لیے۔ حضور کہتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، غنا کا قبل فقر۔ جب اللہ پیسہ دے تو خوب مسجد، مدرسہ، ماں باپ، بھائی بہن، غریب، مسکین، معذور، کیونکہ جب پیسہ نہیں رہے گا تب بولو گے کاش پیسہ رہتا تو مسجد میں دے دیتے، کاش پیسہ رہتا تو مولانا صاحب کو 500 نذرانہ دے دیتے، پیسہ رہتا تو ماں کو دیتے، کیا کرے نہیں ہے۔ اور جب پیسہ تھا تو ماں باپ، بھائی بہن، مولانا، مولوی، پیر فقیر کوئی نظر نہیں آتا، وہ تو صرف سلیمہ اور جوا، سٹا، شراب، تاڑی اور رجنی گندھا یہ سب نظر آتا ہے۔ جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تب نیکی کی باتیں دماغ میں آتی ہے کہ کاش ہوتا تو چندہ ہم یہ دے دیتے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ آپ کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، آپ کے دل میں اٹھنے والے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے ایسا ہوتا تو ہم 1 لاکھ دے دیتے، جب 1 لاکھ رہے تو اس وقت دے دیں، اور جب نہیں رہے گا 1 لاکھ تو خواہش ہوگی کہ میں دے دیتا، تو اس اچھائی کے دنوں میں جو آپ نے خیرات کیا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مفلسی کے دنوں میں بھی آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب اللہ خوشحالی دے تو اس کی قدر کی، اس کو فالتو چیزوں میں، شادی بیاہ میں، 5 اسٹار ہوٹل بک کرنے میں، خوب میرج ہال بک کرنے میں نہیں، میرے پاس پیسہ ہے کون خرچہ کرے گا، مولا صاحب بولتے ہیں ہمارے پاس مال ہے تو کون کرے گا۔ مال ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ جیسے چاہے خرچہ کر دے، قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے تم نے مال کمایا، کہاں خرچہ کیا، وہ سب حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ مال آپ کا ہے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہوگا، ورنہ حساب نہیں دے پائیں گے آپ کا مال نہیں ہے۔ بے شمار لوگ 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، وہ 1 روپے بھی نہیں کما پاتے ہیں، بہت سے لوگ 1 گھنٹے میں 1 کروڑ کما لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ محنتوں سے پیسے نہیں ملتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہی بے حساب روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو خوب خرچ کرتا ہے اللہ خوب دیتا ہے۔ جب اللہ خوشحالی دے اس کی قدر کی، اور حضور فرماتے ہیں جوانی کی قدر کی، زندگی کی قدر کی، وَالصِّحَّةَ قَبْلَ سَقَمٍ، جب اللہ صحت تندرستی دے اس کی قدر کیجئے، ورنہ بیمار پڑنے کے بعد بول نہیں پائیں گے، بیمار پڑنے کے بعد آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، بیمار پڑنے کے بعد بدن میں صرف درد اللہ دیتا ہے۔ میرے چچا کو درد تھا تو سونے میں درد، بیٹھنے میں درد، چلنے میں درد، پریشان تھا، وہ چاہتے تھے کہاں سے کون سی دوائی مل جائے کہ میرا درد ختم ہو جائے، گھٹنے کا درد، ٹخنے کا درد، جان کا درد، نسوں میں درد، اسی درد میں تڑپتا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو دیکھا، شدید درد بدن میں، پیٹھ میں درد، کروٹ میں درد، بدن میں درد، بیٹھیں تو درد، کھائیں تو درد، اسی درد میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اور ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، گھر میں لیٹتے ہیں 10 گھنٹے۔ یہ آپ ایسا نہیں کہ ہم 30 مار ہو گئے، نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو تندرستی دی، تو اس تندرستی کی قدر کیجیے۔
قدر کا مطلب خوب عبادت کر، تاکہ کل بیماری میں سے فرض بھی پڑھ لیجیے گا تو چلے گا، ابھی تندرستی ہے اشراق چاشت پڑھ، اوابین پڑھ، 50 رکعت نماز نفل پڑھ، اس تندرستی میں قرآن شریف لے کے بیٹھ جائیے. ماہ رمضان آنے والا ہے، 10 ختم کروں گا، 5 ختم کروں گا. تراویح میں ایک آیت نماز سے باہر نہیں، ساری آیت نماز کے اندر سنوں گا. جوانی کی قدر، صحت کی قدر کیجیے، بیماری سے پہلے. حضور نے کیا کہا؟ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، خوشحالی غریبی سے پہلے خوشحالی کی قدر کرو. اور ایک پانچویں بات حضور نے فرمائی، فراغت قبل شغلی، جب فرصت کا لمحہ ہو، کھیتی باڑی لگ گئی، اب کوئی کام نہیں ہے، بس چوک چوراہے پہ بیٹھنا ہے، مٹر گشتی کرنا ہے یا سونا ہے. نہیں، فرصت کے ٹائم میں تو 1 منٹ نکالنا آپ کے لیے مشکل ہے. جب مشغولیت کے ٹائم، فرصت کا ٹائم رہے، دوستی یاری چھوڑ دیں. کوئی دوست مرتے وقت روح جب نکلے گی، نزا کی تکلیف کوئی بانٹے گا نہیں. خبر میں 1 منٹ کوئی دوست رہے گا نہیں. بیماری میں آپ تڑپیں گے، دوست کٹسی میں بہانے کے لیے دیکھنے کے لیے آ جائے گا اور آپ کو بولے گا دیکھیں میں آ گیا ہوں. یہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو درد آپ کو ہو گئی ہے، درد کوئی نہیں بانٹ پائے گا. جو آپ کو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف نہ بیوی بانٹے گی، نہ ماں بانٹے گی، نہ بچے بانٹیں گے، تو آپ کو ہی جھیلنا پڑے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں جب فرصت کے لمحات ہوں، اس فرصت کے لمحات کی قدر کرو، بیزی والے لمحات سے پہلے. جب بندہ بیزی ہوتا ہے، شادی بیاہ اور کیس مقدمہ یا کھیتی باڑی میں، 1 منٹ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے بندے کو. کیا وہ تہجد پڑھے گا، کیا وہ اشراق پڑھے گا، کیا وہ تلاوت کرے گا. اس لیے جب فرصت کے لمحات ہیں، مدرسے میں چھٹی ہو گئی، 2 مہینے کی چھٹی ہو گئی، ان دنوں میں مدرسے میں 5 کتاب پڑھتے تھے، خارجی ٹائم میں 50 کتاب پڑھیں. جو ایکسٹرا کتابیں ہیں، سلیبس سے باہر کی کتابیں ہیں، اس کتاب کو آپ پڑھیں. رائٹنگ کرنا سیکھیں، اسپیچ دینا سیکھیں، عبادت کرنا سیکھیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں. کھیتی باڑی لگ گئی، اب کچھ نہیں ہے، کوئی دوستی یاری نہیں، بس اپنے گھر کو سب سے بڑی خانقاہ سمجھیں، اس گھر میں رہیں، قدر کریں. جب آپ 5 چیزوں کی قدر کریں گے تو بڑھاپے میں یہ جوانی والی عبادت کام آئے گی، غریبی میں خوشحالی والا اچھا کام آئے گا. اگر زندگی میں صحیح استعمال کیا، مرنے کے بعد یہی ساری نیکیاں کام آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس زندگی کے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے اس زندگی میں کچھ نیکیاں کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.